السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا اللہ نے ساحل سمندر پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا اور حکم عدولی پر مچھلیاں پکڑنے والوں کو بندر بنا دیا تھا؟ اس میں کس حد تک صداقت ہے اور اللہ حقیقت میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ دیکھیے، یہ سوال روایتی ترجمے کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے، تو پہلے میں اسی کے مطابق کچھ بات کر لوں گا، پھر اس کے بعد حقیقت میں قرآن کیا بتا رہا ہے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو یہ سوال دراصل بنتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کا اصل پیغام صرف ایک معجزاتی سزا بیان کرنا ہے، یا یہ بتانا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کے لیے اللہ کے احکام کو دھوکہ دینے لگتا ہے تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے؟ تو اصل مسئلہ مچھلی پکڑنا نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا اللہ نے ایک واضح حد مقرر کی۔ لوگوں نے حکم کو کھلم کھلا نہیں توڑا، بلکہ چالاکی سے اس کے گرد راستہ نکال لیا۔ ظاہری طور پر خود کو فرمانبردار ظاہر کیا، لیکن حقیقت میں حکم کی روح کو پامال کیا۔ یعنی قرآن کا اصل سبق صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب انسان دین کو دھوکے، ہیلوں اور اپنے خواہشات کے مطابق استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی اخلاقی انسانیت کھو دیتا ہے۔ اس لیے آج کا سوال بھی یہی ہے کہ کیا ہم بھی اللہ کے احکام مانتے ہیں یا صرف ان میں اپنے مطلب کے راستے تلاش کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص قانون کو توڑے بغیر قانون کو بے معنی بنا دے تو کیا وہ واقعی فرمانبردار ہے؟ یہی سوال قرآن ساحل سمندر والے واقعے میں ہم سب سے پوچھتا ہے۔ قرآن بار بار بنی اسرائیل کے واقعات کس لیے بیان کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ان میں دیکھیں۔ آج بھی ٹیکس بچانے کے لیے ناجائز ہیلے، سود کو نئے نام دینا، جھوٹ کو کاروباری حکمت کہنا، ظلم کو قانونی شکل دینا، یہ سب اسی ذہنیت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ حکم کی روح چھوڑ کر صرف ظاہری شکل بجا لی جائے۔ تو دراصل یہ سوالات موجودہ تراجم کو دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہی چند بات کر لے رہا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے انسان کو بندر بنا دیا تھا یا ہم آج بھی اس آزمائش میں مبتلا ہیں؟ قرآن کی شاید سب سے زیادہ غلط سمجھی جانے والی کہانی، جس کا اصل پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ کو مچھلی پکڑنے پر غصہ آیا تھا یا دھوکے پر؟ کیا ہم بھی وہی غلطی کر رہے ہیں، صرف جدید انداز میں؟ جب انسان قانون نہیں توڑتا بلکہ قانون کو چکما دیتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو یہ میں نے صرف اس حوالے سے بات کیا ہے جو ہمارے مروجہ تراجم میں موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں صرف ایک حکم کی نافرمانی پر لوگوں کو بندر بنا دیا جائے اور آج آپ ہزاروں حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود انسان کے انسانی رہ رہے ہیں، کچھ اور نہیں بن رہا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ایک غلط ترجمے کی وجہ سے ساری باتیں آئی ہیں، اور غلط ترجمے کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اللہ کے کلام سے سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کے کلام سے سمجھا ہے، چاہے بے شک وہ سنت کے نام پر ہو، حدیث کے نام پر ہو، روایات کے نام پر ہو، اماموں کے اقوال کے نام پر ہو، کسی بھی طرح سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا اور غیر اللہ کے کلام کی آمیزش سے، شرک سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، لہذا تمام بات ہی ایسی بے معنی ہو گئی ہے جو قابل اتباع نہیں رہی، جبکہ قرآن کی ہر آیت ایسی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اتباع کے قابل ہے، کیونکہ اس واقعے کو تو ایک مخصوص کر دیا کہ اس قوم کو حکم تھا اور اسی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اب آج نافرمانی کر کے بھی بندر نہیں بنتے ہیں اور اللہ کا ایسا حکم بھی نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اللہ کا سوال یہ نہیں تھا کہ تم نے مچھلی پکڑی یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ تم نے میرے حکم کی روح کا احترام کیا یا اپنی خواہش کے لیے اس سے بے معنی بنا دیا۔ میں آیتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آج کے حالات حاضرہ سے چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں کہ ایک شخص قانون کے مطابق ٹیکس نہیں دیتا، مگر جعلی رسیدیں، فرضی کہانی، فرضی کمپنیاں اور دوسرے قانونی ہیلے استعمال کر کے خود کو قانونی ثابت کرتا ہے۔
کیا اس نے قانون کا احترام کیا یا صرف قانون کو دھوکہ دیا؟ تو قرآنی ربط اس میں یہ کہ شبد والے لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے براہ راست حکم نہیں توڑا مگر حقیقت میں اس کی روح پامال کر دی۔ ایسے ہی دکاندار کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس پوری حقیقت نہیں بتائی۔ مثلا خراب چیز کو خاموشی سے اچھی چیز میں ملا کر بیچ دینا، ظاہری طور پر سودا درست لگتا ہے مگر نیت دھوکے کی ہے۔ اسی طرح دفتر میں 8 گھنٹے کی تنخواہ لینا مگر زیادہ وقت ذاتی کام، موبائل یا سوشل میڈیا پر گزارنا۔ کاغذوں میں سب کچھ درست ہے مگر امانت پوری نہیں ہوئی۔ کوئی شخص عبادات میں بہت پابند ہو مگر لوگوں کے حقوق، انصاف، سچائی اور دیانت کو نظر انداز کرے۔ کیا صرف ظاہری عبادت کافی ہے اگر اخلاق اور کردار اس کے برعکس ہو؟ کلکس، ویوز یا شہرت کے لیے سنسنی مگر غیر مصدقہ خبریں پھیلانا۔ انسان کہتا ہے میں نے صرف فارورڈ کیا تھا، لیکن ذمہ داری سے بچنے کی کوشش بھی ایک اخلاقی سوال پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ آج ہماری زندگی دیکھے تو کیا ہم بھی کہیں حکم کی روح کو چھوڑ کر صرف اس کی ظاہری شکل تو نہیں بچا رہے؟ اگر قانون کی ہر خامی سے فائدہ اٹھانا جائز ہے تو پھر اخلاق کہاں رہ جاتا ہے؟ کیا اللہ صرف ہمارے اعمال دیکھتا ہے یا ان کے پیچھے چھپی نیت بھی؟ اب ذرا سوچیں، اگر وہی واقعہ آج کسی ساحل پر نہیں بلکہ ہمارے دفتر، کاروبار، عدالت یا موبائل فون میں ہو رہا ہو تو کیا ہم خود کو اس آزمائش سے الگ سمجھ سکتے ہیں؟ شاید قرآن کا اصل سوال یہ نہیں کہ وہ لوگ بندر کیسے بنے، بلکہ یہ ہے کہ کہیں ہم اپنی خواہشات کے غلام بن کر اپنے اخلاقی انسانیت تو نہیں کھو رہے۔ اب آئیے ہم آیتوں کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کیا اس روایتی ترجمے کے مطابق جو بات بنا دی گئی ہے وہ درست بھی ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہم سمجھ کچھ اور رہے ہیں۔ تو جن آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، سب سے پہلے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 65 اور 66 دیکھ لیں۔ ان 2 کی 55 اور 65 اور 66۔ پہلے آپ کے سامنے جو تراجم موجود ہیں ان میں سے ایک ترجمہ پیش کر دے رہا ہوں کہ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ان دونوں آیتوں کا موجودہ ترجمہ۔ کیا حقیقت میں یہ واقعی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اگرچہ ہفتے کے دن اللہ نے مچھلی پکڑنے سے ہی منع کیا تھا، تو آج ایسا حکم کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے سے اگر لوگ ذلیل بندر بن گئے تھے تو آج اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے لوگ ذلیل بندر کیوں نہیں بنتے؟ پھر اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا۔ اب کیا سامنے والوں نے کوئی عبرت پکڑا تھا یا آج ہم پیچھے آنے والے اس سے کوئی عبرت پکڑ رہے ہیں؟ ارے یہ تو ہونا ہی نہیں ہے۔ ایک کہانی ہے، یعنی آپ نے قرآنی ہدایات کو کہانی بنا کر ایک مخصوص وقت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے محدود کر دیا، جبکہ اللہ کی ہدایت کی کتاب تا قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ آج بھی ہدایت دے گی، کل بھی دیتی تھی اور کل بھی دے گی۔ لیکن ان تراجم کو اگر سامنے رکھا جائے، اس کو حقیقت مان لیا جائے تو یہ صرف ماضی کا قصہ ہے، اور پھر وہ کفار کی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ماضی کی کہانی نازل کی ہے۔ اس میں ہدایت کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی، حد سے آگے بڑھ گئے۔ فی السبت، خاص راحت میں۔ سبت ہفتے کے دن کو نہیں کہا جاتا۔ سورہ نبأ میں موجود ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے نیند کو سبات بنایا۔ سبت سے ہی ماضی ہے یہ، تو کیا نیند کو ہفتہ بنا دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ نیند راحت ہے، سکون ہے، آرام ہے۔
تو اسی شبد کا مطلب ایک خاص راحت، خاص سکون۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ تم، قردۃ خاسئین، الجھے ہوئے اون کی طرح خسارے والے۔ قردۃ بندر کو نہیں کہتے ہیں، الجھے ہوئے اون کو کہتے ہیں، اور خاسئین جو بیکار ہو جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے، وہ اون الجھا ہوا کسی کام کا نہیں ہوتا، آپ اسے کتنا ہی سیدھا کر لیں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں جو بات ہو رہی ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بس ہم نے اسے بنا دیا ایک عبرت اس کے لیے جو درمیان ہے اس کے سامنے اور جو اس کے پیچھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی اس میں نصیحت موجود ہے، واعظ موجود ہے پابندی کرنے والوں کے لیے، اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والوں کے لیے، فرما بردار رہنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے۔ تو ان دونوں آیت میں جو حقیقت ہے وہ اللہ نے جو یہاں ہدایات دی ہے، جو کل بھی ہدایت تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت رہے گی، کہ خاص راحت میں تم میں سے جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، یقیناً تم جان لیتے ہو، تو بس ان کے لیے ہم نے یہ کہا کہ تم الجھے ہوئے اون کی طرح خسارے والے ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھ لیں آج بھی راحت و سکون میں جو افراد ہیں اور وہ اللہ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ زیادتی کرتے ہیں، تو کیا وہ الجھے ہوئے ان کی طرح خسارے والے نہیں ہیں؟ بڑی محنت کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، اپنے کردار کو اچھا نہیں بنا سکتے، اپنے معاشرے کو اچھا بنا نہیں سکتے، معاشرے کو امن کی طرف نہیں لا سکتے، خوف اور حزن سے نہیں نکل سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے زیادتی کر رکھی ہے اللہ کے احکامات میں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے ایک عبرت بنا دیا ہے اس کے لیے جو درمیان ہے اس کے سامنے اور اس کے پیچھے بھی۔ تو جو اللہ کے احکامات کو سن رہا، دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے بات آ رہی ہے، اس کے پیچھے بھی بات آ رہی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب حقیقت آ گئی جس میں نصیحت موجود ہے، موعظۃ یعنی واعظ جمع، میم لگ گیا جس میں واعظ نصیحت جمع ہے، تو یہ قرآن کی بات ہو گئی، یعنی وہ جو نصیحت جہاں موجود ہے، جس سے عبرت لینی ہے، جس میں اللہ نتائج بتا رہا ہے کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہے، تو یہ نصیحتیں کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ کے پابند ہونا چاہتے ہیں، فرمان بردار ہونا چاہتے ہیں، جو نافرمان ہی رہنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے کلام میں شرک کے بغیر سمجھنا نہیں چاہتے، وہ تو اسی عمل کو جاری رکھیں گے، لہذا ان کے لیے بات بیکار ہے۔ تو یہی عبرت بننا ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات میں فرما برداری کرنے میں شرک کر رہے ہیں تو آپ کو وہ نتائج نہیں ملتے ہیں جو ہونا چاہیے۔ دوسری آیت جس کا حوالہ دیا گیا ہے یہ ہے سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 165 اور 166، یعنی 7 کی 150 165 166۔ پہلے آپ کے سامنے موجودہ ترجمہ رکھ دیتا ہوں کہ پھر جب وہ بھول گئے جو انہیں سمجھائی گئی تھی، جو برائی سے روکتے تھے، ہم نے انہیں بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے منع کیے گئے تھے تو ہم نے حکم دیا ان کو ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، میں اس میں بحث برائے بحث میں نہیں الجھوں گا، ان واقعات پر آپ خود بھی غور کریں اور جو روایتیں سامنے ہیں اس کے مد نظر دیکھیں کتنے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال ہر انسان عقل و شعور رکھتا ہے، وہ خود اس سوال تک پہنچ جائے، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد جو قرآنک لیسنس آفیشیل چینل ہے، قرآنی آیات کو واضح کر کے اللہ کے پیغام کو مینان اس طرح پہنچایا جائے جو اللہ دینا چاہ رہا ہے، تاکہ ہم اس کے مکمل فرما بردار بن سکیں اور وہ نتائج حاصل کر سکیں جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب انہوں نے بھلا دیا جو یاد دہانی دی گئی اس کتاب کے ذریعے، انجینا الذین، ہم نے نجات دیا ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، وہ جو باز رہے خاص برائی کے بارے میں، واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب، ایک سزا کو، باسم بما کانوا یفسقون، اس برائی کی اس کا جو وہ
بگاڑ کرتے تھے. فلما اتوا، بس جب وہ سرکشی کرنے لگے، حد سے زیادہ بڑھ گئے، امانہ، اس کے بارے میں جو انہیں باز رہنے کو کہا گیا تھا، انہ، اس سے، قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ الجھے ہوئے ان کی طرح خسارے والے. تو یہاں بھی جو حقیقی بات ہے سیدھے سیدھے الفاظ میں کہ یہاں اللہ مچھلی پکڑنے کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو روایتی کہانی ہے. بس جب انہوں نے بھلا دیا جو یاد دہانی دی گئی اس کتاب کے ذریعے، کتاب میں آپ کو یاد دہانی دی جاتی ہے کہ آپ کو عمل کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی، اپنا معاشرہ کیسے بنانا، اپنے کردار کو کس طرح سے بننا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے. تو ان تمام یاد دہانی کو جنہوں نے بھلا دیا، تو اللہ کہہ رہا پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بچا لیا جو برائی کے بارے میں باز رہے، برائی سے رکے رہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا. ظلم کیا؟ یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اللہ کی آیت کچھ اور بتا رہی ہے اور انہوں نے غیر اللہ کی آیتیں ملا کر اس حکم کو کچھ کا کچھ بنا دیا. جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ 2.5% ٹیکس بنا دیا. اللہ نے تو عمل سے فروغ دینے کا نام زکوٰۃ کر رکھا ہے. تو وہ جو خاص برائی جس سے منع کیا گیا تھا، جس سے باز رہنے کو کہا گیا تھا، اس سے تو باز نہیں رہے، لیکن انہوں نے ظلم کیا، نہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. سب سے بڑا ظلم ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے کہ اللہ کی آیت سامنے آ رہی ہے، آپ اپنے عمل کی اس سے تصدیق کریں، آپ نے اس احسن الحدیث کو چھوڑ دیا، سب سے بڑے ظالم ہوگا. تو وہ لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا انہیں پکڑا کس میں؟ بے عذاب، ایک سزا کو. اور وہ سزا کس لیے کہ بئسم بما کانوا یفسقون، اس برائی کا، اس کا جو وہ بگاڑ کرتے ہیں، جو انہوں نے بگاڑ کر دیا. یعنی زکوٰۃ جو اپنے عمل سے فروغ دینے کا نام تھا، اس کو 2.5% ٹیکس بنا کر کچھ کا کچھ بنا دیا. تو یہ بگاڑ کیا، اس بگاڑ کا نتیجہ یہ کہ پھر آپ کو وہ نتیجہ نہیں مل رہا جو اللہ نجات دینا چاہتا ماننے والوں کو. اس کے بعد اس کی مزید وضاحت کر دی کہ پس جب انہوں نے نافرمانی کیا، وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے اس کے بارے میں جو اس کے بارے میں انہیں روکا گیا تھا. یعنی اللہ جس بات سے باز رہنے کو کہہ رہا ہے اس سے آپ حد سے زیادہ آگے بڑھنا ہے. تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے کہ ہو جاؤ ناکارہ خسارہ اون کی طرح، الجھے ہوئے اون کی طرح. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی امت مسلمہ جس نے اللہ کے احکامات کو ظلم سے، غیر اللہ کے کلام کے شرک سے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، لہذا وہ جو انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے اس برائی کا، تو انہیں وہ نتیجہ مل رہا ہے، وہ نتائج نہیں مل رہے اور وہ الجھے ہوئے اون کی طرح ناکارہ ہو گئے. تو اللہ کسی کو بندر نہیں بناتا. اگر یہ بندر بنتے تو اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز اللہ کی سنت کبھی تحویل بھی ملی جاتی نہیں، ادھر ادھر بھی نہیں کی جاتی. تو اگر پہلا ایسے تھا کہ پہلے لوگ نافرمانی کی وجہ سے بندر بنے، تو آج بھی نافرمانی کی وجہ سے بندر بننا چاہیے تھا، وگرنہ یہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کچھ ہدایت دے رہا ہے اور ہم نے کچھ کا کچھ بنا رکھا ہے. تو ان آیتوں سے بالکل واضح ہو گیا کہ دراصل جو یاد دہانی دی گئی اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اس میں انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، تو بات کچھ کی کچھ بن گئی. اگر ایسا نہیں کرتے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ نتائج نہیں آتے. اب قرآن ماضی کی قوموں کی کہانیاں صرف تاریخ پڑھانے کے لیے نہیں سناتا، بلکہ اس لیے سناتا ہے کہ ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکیں. سوال یہ نہیں کہ ساحل سمندر پر کیا ہوا تھا، سوال یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں کتنی بار ہم اللہ کے حکم کی روح کی بجائے صرف اس کی ظاہری شکل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سبت کا امتحان آج ہوتا تو آپ کے خیال میں وہ مچھلیوں کے ذریعے نہیں بلکہ کس چیز کے ذریعے لیا جاتا؟ پیسہ، ملازمت، کاروبار، سوشل میڈیا یا کچھ اور؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کس توجہ اور لگن سے اور شوق سے ہمارے درس کو سنتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس پر آپ صحیح عمل کر سکیں. اور صحیح عمل کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کی نظر میں آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا دینی ہیلا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے حکم کی روح پر عمل کرتے ہیں یا صرف اس کی ظاہری شکل پر؟
تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے اور اپنے ہم خیال لوگوں میں ہمارے درس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ نہ کوئی مچھلی پکڑنے کا واقعہ ہے، نہ ساحل سمندر ہے، اور نہ ہی کوئی ہفتے کا دن ہے، بلکہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اس کی یاد دہانی میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا۔ تو نتیجتاً کے طور پر، نافرمانی کے طور پر، چاہے ہلے بہانے سے ہی آپ اللہ کی نافرمانی کریں، بندر بننا نہیں ہے، بلکہ ایک ناکارہ الجھے ہوئے اون کی طرح بن جانا ہے کہ آپ کسی قابل نہیں رہتے۔ امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالے سے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔